آج ہی ہم درخواست لے کے آئے ہیں جو NA-75 ڈسٹرکٹ ناروال میں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ پولیس کی طرف سے ایک پورے کے پورے الیکشن کو رگ کرنے کی جو ترکیب شامل کی ہوئے ہیں وہ اس کے بارے میں ہم نے پوری درخواست لکھ کے دی ہے، جس میں تمام انسیڈنٹس جس میں ایلیگل ڈیٹینشن ہے، لوگوں کے گھروں میں دیواریں پھلانگ کے جا کے دروازے توڑے جا رہے ہیں، جو مل جائے وہاں پر اس کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، پھر کارروائی نہیں کرتے۔ اب نیا کام شروع کیا کہ ان سے ویڈیو بھی بنواتے ہیں کہ جی مجھے پولیس نے نہیں اریسٹ کیا، میں خود ہی کہیں گیا ہوا تھا، تو اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے 45 یونین کونسل چیئرمین اور ناظمین جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دی کہ یہ اس طرح کی ہائی ہینڈڈنس ہو رہی ہے اور ہمیں ڈسویڈ کیا جا رہا ہے دانیال عزیز اور اویس قاسم سے ووٹ دینے کے لیے، اور جو MP انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان سے جو ان کی گاڑیوں کے اوپر ان کے پوسٹرز کے اوپر جہاں میری تصویر ہے وہ بولتے ہیں اس کو اتاریں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ ہزاروں چھپوا لی، ہمیں تو کدھر لے جائیں، تو کہتے ہیں آپ نئے چھپوائیں، یہ نہیں ہم لگنے دیں گے۔ اور پیٹرول پمپ سیل کر دیے جو میرے سپورٹرز ہیں ان کے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اسکول سیل کر دیے ہیں، اور اس قسم کی وہاں پر ہراسمنٹ کی کیمپین جو ہے دن رات کی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ دن کو ہم کیمپین کرتے ہیں، ساری رات وہ کیمپین کرتے ہیں، تو یہ ہم نے مختلف فورمز پہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہوا اس پٹیشن پہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ان کو کسی بھی کیس میں اریسٹ ڈیٹین نہیں کیا جا سکتا حتیٰ کہ کرمنل کیس نہ ہو، تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ ایک خود ساختہ کیس جو ہے وہ فائرنگ کا بنا دیا گیا کہ جی احمد اقبال صاحب پہ فائرنگ ہوئی ہے، اور 23 گھنٹے بعد وہ FIR جمع کروائی گئی، اور اس میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے 32 سال میں دیکھا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، نہ کوئی تعداد لکھی ہوئی، نہ وقوعے کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے، نامعلوم افراد کی اماں پہ، یعنی ان کو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ اماں پہ ہوا ہے، نہ کہ اس کی کوئی تفتیش ہوئی ہے نہ کچھ ہوئی ہے، کیونکہ میں اس دن شادی میں تھا لاہور میں، اویس قاسم صاحب بھی شادی پہ تھے، شاید ان کو معلوم بعد میں ہوا، تو مجھے تو وہ وہاں پر موقع پہ نہیں ڈال سکتے، تو نامعلوم افراد کی اماں پہ ڈال دیا کہ اس میں مجھے پھر وہ پتہ چل گیا، میں انفارمیشن مل گئی کہ مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں، تو ہم اسلام آباد آ گئے، یہاں پر مجھے 14 دن کی پری اریسٹ بیل مل گئی ہے، تو وہ سارا جو وہاں پر واقعات ہوئی ہیں، چونکہ اب مجھے پہلے اریسٹ کا ڈر تھا، تو جب جیسے وہ کل بیل ملی، آج ہم یہاں پر آئے ہیں وہ اپلیکیشن دینے کے لیے الیکشن کمیشن کو کہ وہاں پر اپوائنٹ کریں ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی جو انویسٹیگیٹ کرے، اور خاص طور پر جو پولنگ ڈے کے اوپر ان کا پلان ہے جس میں وہ پوسٹل بیلٹ تمام ٹیچرز سے پہلے ہی لے رہے ہیں اور پوسٹل بیلٹ تیار کر دے، یہ بھی ایک ریگنگ کا طریقہ ہے، ان سے شناختی کارڈ مانگ رہے ہیں، وہ سارے آ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہماری تو الیکشن ڈیوٹی بھی نہیں ہے، تو ہم سے کیوں الیکشن ہوئی، یہ شناختی کارڈ مانگ رہے ہیں، تو جیسے یہ نوٹیفائی ہونے ہیں پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ وغیرہ، اس کے 3 دن کے اندر آپ نے پوسٹل بیلٹ اپلائی کرنا ہے، تو ایک وہ طریقہ کار ہے کیونکہ تقریباً 10-20 ہزار ٹیچر ہیں ڈسٹرکٹ ناروال میں، تو وہ خطر خواہ ایک تعداد ہے۔ پھر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو پکڑ کے تو پرانے ریکارڈ 20 سال پہلے کے وہ چھانٹی کر رہے ہیں کہ اس میں سے اینٹی کرپشن کا کوئی کیس جو ہے ان کے خلاف بنایا جائے، کیونکہ میرے خلاف ملتا کچھ نہیں ہے، تو اس طرح کے جو ہے نا ہوچے ہتھ کنڈے جو ہے نا وہ جاری و ساری اور تیار ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ایز اے پولیٹیشین آپ کو کیسا لگ رہا ہے جس طرح کا ماحول ہے اور دبایا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ماضی میں مسلم لیگ نون کا حصہ تھے، الزام لگایا جاتا تھا کہ بہت ہمارے ساتھ برا ہوا، تو اب مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہے، اب بتائیں اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے جب امیدواروں کے ساتھ؟ جی میں نے تو پارٹی نہیں چھوڑی، نہ انہوں نے مجھے کچھ ایسا نوٹس بھیجا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آن گراؤنڈ واضح طور پر یہ احسن اقبال صاحب کی ضد کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور ان کو اب شکست نظر آ رہی ہے۔ یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ تب استعمال ہوتے ہیں جب آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ مجھے کوئی پذیرائی نہیں مل رہی، جہاں وہ جاتے ہیں انہی کے ساتھ کی گاڑیوں کے لوگ ہوتے ہیں، بار بار ان کے سامنے تقریر کر کے وہ اگلی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے خلاف نعرے مار رہے ہیں، اور یہ جو عمل یہ کر رہے ہیں جس میں ہمارے جلسے جو ہیں وہ برطرف کر دیے، جو لاؤڈ سپیکر والے کاروبار والے بیچارے ان کے لاؤڈ سپیکر ضبط کر لیے ہیں، اور کرسیاں جو والے ہیں ان کی کرسیاں تھانے ضبط کر لیے ہیں، وہ کہتے ہیں واپس نہیں کریں گے آپ کو، تو اس طرح ساروں کو ڈرایا ہوا ہے کہ جی کسی قسم کا کوئی جو ہے نا سپورٹ میری جو ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سر PTI کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا آپ کے ساتھ یا نون لیگ کو نے منانے کی کوئی کوشش کی؟ یہ جھوٹ کی بنیاد پر احسن اقبال صاحب پہلے خبریں دیتے رہے کہ جی دانیال صاحب پیپلز پارٹی میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، جب وہ کوئی کسی نے کان نہیں دھرا، تو اب انہوں نے ریسنٹلی شروع کر دیا کہ جی یہ PTI کی ٹکٹ لینے کے خواہش مند تھے۔ یہ ساری کی ساری کیٹیگورکلی جھوٹ ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے ساتھ رابطہ تمام یہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا، IPP نے بھی کیا، اور جماعتوں نے بھی کیا، لیکن ان سب کو پتہ ہے کہ PTI میں کسی صورت بھی ان کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے، نہ میرا واسطہ ہے، نہ کبھی ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔
دانیال صاحب، آپ احسن اقبال صاحب کے علاوہ پارٹی کے اوپر تنقید کرتے رہے اور انہوں نے کہا کہ ملک میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس کی ذمہ دار مسلم لیگ نون ہے. کیوں آپ میں نے یہ تنقید کی تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کی ذمہ داری تھی احسن اقبال صاحب کو اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی، اور انفارمیشن سائٹ کی ذمہ داری تھی اس کا پرچار کرنے پہ، تاکہ بچے کی زبان پہ ہو کہ یہ مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ مسلم لیگ نون اس مہنگائی کی ذمہ دار ہے. سر یہ میں نے یہ کہا ہے کہ اس کا غلط الزام جو ہے نون لیگ کے اوپر عوام کے اندر پذیرائی حاصل کر گیا ہے ان کی فیلئر کی وجہ سے، کہ یہ بتا ہی نہیں سکے کہ یہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے، کس نے کی ہے. سر آپ ابھی کی وائف جو ہے وہ بھی آپ کے سٹانس کے ساتھ ہی ہیں، وہ بھی مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے اسمبلی میں انہوں نے وقت گزارا ہے پہلے. جی وہ اس دفعہ تو وہ الیکشن نہیں لڑ رہی ہیں، کورنگ کینڈیڈیٹ تھیں وہ میرے لیے، لیکن ان کا کوئی اس بات سے ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات سے. سر اس وقت جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ کو صاف شفاف الیکشن نظر آ رہے ہیں یا ہر طرف ہر حلقے میں احسن اقبال آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا باقی حلقوں میں کیا رہا، ہمارے پاس تو سر کھجلنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، تو اس لیے ہم تو دن رات اپنی ہی کمپین کر رہے ہیں، اس لیے باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اپنا میں بتا سکتا ہوں کیا ہوا. اسی لیے تو میں آیا ہوں پری ریس بیل کروایا. کیوں کروا رہا ہوں میں؟ اسی لیے کروا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سر الیکشن کمیشن کا موجودہ حالات میں رول آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے بطور ادارہ؟ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ جی ابھی دیکھتے ہیں جی، یہ ہم کمپلینٹ ہم نے جمع کروائی ہے، آج اس پہ کیا ایکشن ہوتا ہے. سر ابھی بھی آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں؟ جی اس میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ کیمپین میں مصروف ہیں، میں نے کوئی ایسا اقدام نہیں لیا جو پارٹی سے علیحدگی کا ہو، نہ پارٹی نے مجھے کچھ کہا اس کے بارے میں. سر آپ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر جو انتقامی سیاست کی ایک آگ جل رہی ہے یہ کب تک بجھ سکے گی؟ یہ میرے خیال میں جو میرے حلقے میں ہے وہ تو ہمیں امید ہے کہ فروری کی 8 تاریخ کو کم ہو جائے گی. باقی میں نہیں کہہ سکتا. تھینک یو ویری مچ.